السلام علیکم، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بدوار ہے اور 24 فروری سن 2021۔ وزیراعظم عمران خان سری لنکا کے دورے پر بڑا اہم دورہ، بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور چائنا کی فل سپورٹ سے عمران خان جا کر سری لنکا میں ان کو سی پیک میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج میں اپنے اس ویڈیو میں اس کی آپ کو تفصیل دوں گا، اور دوسرا ایک بڑی ہائی پروفائل بریفنگ اور انٹریکشن ہوئی پاکستان ایئر فورس میں صحافیوں کی، میں بھی اس میں شامل تھا۔ جو وہاں پر ہم نے دیکھا، جو سمجھا اس وقت پاکستان ایئر فورس کی کیا سچویشن ہے اور بھارت کے ساتھ جو اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو کہاں کھڑے ہیں۔ بھارت نے جو رافائل پلین اب شامل کیے ہیں فرانس کے، کیا اس کے بعد جو F-16 کی برتری تھی پاکستانی ایئر فورس کو وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور علی سید پارہ کی جو تلاش تھی، ایئر فورس نے کیا کیا ٹیکنیکس اس نے استعمال کی، اور اس کے علاوہ بہت ہی بے بنیاد پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ شاید پاکستانی جو ایئر فورس ہے اس نے کوئی پیسے چارج کیے ہیں ان کی تلاش کے لیے۔ BBC نے یہ ایک رپورٹ دی تھی، اس کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ قطعی طور پر وہ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں جو ایئر فورس کے اندر وہاں پر جو ہماری انٹریکشن ہوئی، 3-4 چیزیں جو سب سے پہلے سامنے نظر آئیں، جو بتائی گئیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ جو ابھینندن کی جو رہائی تھی اس میں کسی طرح کا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں تھا، بلکہ بھارت سے کسی طرح کا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ یہ پیورلی پاکستان کی سول اور پاکستان کی عسکری قیادت کا فیصلہ تھا، اور اس میں جو پاکستان نے ان کو جو رہا کیا اس کو ابھینندن کو، اس گڈ ول جیسچر کی وجہ سے پاکستان کے جو دشمن تھے ان کا جو پروپیگنڈا وہ ناکام ہوا۔ اور دوسری جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ایئر فورس نے جو ٹارگٹ لاک کیے تھے اس وقت، یعنی 26 کو جب بھارت نے آ کے پاکستان میں بم پھینکے، اور اس کے جواب میں 27 کو جب پاکستان ایئر فورس نے وہاں پر اس کی جوابی کارروائی کی اور وہ سارے ٹارگٹ جو لاک کیے، جو اس میں جو میزائل استعمال ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انڈیجنس تھے۔ یعنی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ سارا جو ویپنری تھی، وہ جو سارا جو بارود تھا وہ پاکستان نے خود تیار کیا تھا۔ اور جو اس وقت جو بھارتی چیف جو تھے وہ ایک ٹارگٹ میں موجود تھے، لیکن پاکستان کو نہیں پتہ تھا کہ اس وقت وہاں پر بھارتی چیف موجود ہیں، اور وہ وہاں پر وہ ڈر گئے، چھپ گئے، کیونکہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید دوبارہ کوئی نیا حملہ ہونے والا ہے۔ لیکن پاکستان نے جس طریقے سے جو کارروائی کی وہ بھارت کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ بھارت نے اپنی جو طاقت تھی اس کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کیا، اور پاکستان کی جو تیاری تھی اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ لیکن پاکستان ایئر فورس جو ہے ساری کی ساری اس وقت فضا میں تھی اور وہ مکمل طور پر تیار تھے۔ یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے، یا کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ایئر فورس مکمل طور پر تیار تھی تو بھارت کے پلین کس طرح پاکستان کے اندر داخل ہو گئے، اس کا بڑا اچھا جواب تھا پاکستان ایئر فورس کے آفیشلز کے پاس کہ دوسرے دن جس وقت پاکستان نے وہ ٹارگٹ لاک کیے، تو کیا اس وقت بھارت کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان یہ ٹارگٹ لاک کر رہا ہے؟ تو کیا وہ جو پاکستان نے جو ٹارگٹ لاک کیے ان کو سٹرائک کی، تو کیا بھارت اس کو روک سکا؟ تو یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ ایئر فورس تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، اور بالکل بھی کسی طرح بھی کوئی بھی 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے پاکستان کا جو پاکستان ایئر فورس کی نظروں سے غائب ہو۔ اب ایک بڑا سوال یہ تھا کہ فرانس کے پاس اب رافائل پلین آ گئے ہیں جو 5th جنریشن پلین ہے، تو پاکستان کے پاس کیا ہے؟ تو اس میں بہت تفصیل سے جو بات ہمیں پتہ چلی کہ جو JF-17 بلاک 3 کی جو پروڈکشن ہے اس سال کے اینڈ پہ یا 2022 تک جو پاکستان ایئر فورس میں آ جائیں گے، وہ جو فلیٹ ہے، وہ جو بہت ساری
جو رافائل کی وجہ سے بھارت کی اس وقت برتری جو قائم ہوئی ہے، پاکستان اس کا توڑ نکال لے گا اور پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے گا وہ بھی بہت دور سے اپنے انیمی کو دیکھ سکے اور اس کو ٹارگٹ کر سکے۔ ایک اور جو بات ہوئی، جیسے ابھی جو ہمارے جو کو پیما علی ستپارہ ہیرو پاکستان کے جو K2 کو ونٹر میں آکسیجن کے بغیر سر کرنے کی کوشش میں پہاڑوں میں ہی وہ سو گئے، کہیں گم گئے اور نہ مل سکے۔ BBC نے ایک سٹوری کی تھی کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ اس نے چارج، یعنی پاکستانیوں نے چارج کیے ہیں پیسے ان کی تلاش کے لیے، اور ظاہر ہے وہاں پر جو آپریشن تھا، ہیلی کاپٹرز تھے، بڑے دوسرے جہاز تھے، اس میں ہماری ایئر فورس بھی استعمال ہو رہی تھی۔ تو یہ پتہ چلا کہ قطعی طور پر پاکستان ایئر فورس نے علی ستپارہ جو پاکستان کے ہیرو، ان کے اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کیں، کسی طرح سے بھی اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے۔ BBC نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ $3200 پر نائٹ یا کوئی اس طرح انہوں نے ان کے اخراجات لیے ہیں، قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس کسی پاکستانی کی تلاش کے لیے، کسی پاکستانی کی حفاظت کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی پیسہ چارج نہیں کرتی۔ یہ ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے اور بالکل ایسا نہیں ہے۔ دوسری جو بڑی اہم بات وہ جو پتہ چلی ہمیں وہ یہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے ابھی جو 23 مارچ ہے اس کے حوالے سے جو بہت ساری ہماری جو فورسز ہیں، تینوں جو فورسز ہیں، ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے یا جو دوسرے معاملات ہیں، تو ایک گرینڈ سیلیبریشن اگر نہ ہو تو بہتر ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے، ان کی رائے یہ تھی جو بالآخر پھر تسلیم کی گئی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 23 مارچ انتہائی پرجوش طریقے سے منانا چاہیے، دشمن کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کی قوم تیار ہے، تو پوری فل جو ہے نا ایک مارچ پاسٹ بھی ہوگا، پریڈ ہوگی، اور 23 مارچ جو ہے پاکستانی ایک بھرپور انداز میں منائیں گے۔ اب تھوڑا سا دورہ سری لنکا کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ نہایت اہم دورہ ہے کیونکہ سری لنکا جو ہے اس کو سی پیک میں شامل کرنا پاکستان کی ترجیحات ہے، چائنا کی بھی ترجیحات ہیں۔ سری لنکا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ٹریڈیشنلی بہت زبردست ہیں۔ جو سری لنکا کے اندر دہشت گردی کی جو جنگ تھی جس پر سری لنکن نے قابو پایا، اس میں پاکستان نے بہت زیادہ سری لنکا کی مدد کی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ بھارت کروا رہا تھا سری لنکا کے اندر اور سری لنکا کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ سری لنکا نے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنی جو سی پورٹس ہیں وہ چائنا کو دی ہیں، اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کے دورے کے بعد ایک نئے دور میں شامل ہو رہے ہیں، اور سری لنکا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سی پیک کا حصہ بننے کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے، کیونکہ جو خطے کے اندر پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر جو ریجنل الائنسز ہیں ان میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ جس طرح ایران کے ساتھ پاکستان نے تعلقات بہتر بنائے ہیں، اب اسی طرح سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، ٹرکی کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح پاکستان اپنی جو سفارتی سطح پر جو اس کی جو حیثیت ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے، اور پھر سی پیک میں سری لنکا کی شمولیت سے جو یہ سارا انیشیٹو ہے یہ براڈ ہوگا، اس کا دائرہ کار مزید وسیع ہوگا، اور اس کے جو بینیفیشری ہیں ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے عوام بھی ہوں گے، سری لنکا کے عوام بھی ہوں گے، چائنا کے عوام بھی ہوں گے۔ تو بھارت جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس خطے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود امریکہ نواز اپنی پالیسیز کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ رشیا چائنا کا جو آپس میں ان کی جو کوآپریشن بڑھ رہی ہے، اور پھر اس میں جس انداز میں پاکستان بھی آگے فرنٹ اس کا ایک کردار ہے، تو اس سے بھارت کے اندر ایک بڑی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور یہ جو دورہ ہے یہ ایک اس خطے میں پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کو اپ لفٹ کرنے میں اس کی بڑا اہم اس کا حصہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔